ایک جگہ ہماری بات چل رہی تھی، سامنے والا آدمی ایڈوکیٹ تھا، وکیل، انہیں نقطوں سے بات کرنا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مدرسے پڑھانے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن مولوی رٹاتے ہیں، رٹو یاد کرو، تو قرآن اور شریعت کو رٹوانا اور یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح بس جو پڑھ لے پڑھ لے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم حفظ نہیں کرائیں گے، رٹے نہیں مروائیں گے بچوں سے تو یہ قرآن ضائع ہو جائے گا، تو یہ تمہارا خام خیال ہے۔ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن کا محافظ ہوں، شریعت کا محافظ ہوں، میں نے اتارا، اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے۔ تو جب حفاظت اللہ نے کرنی ہے تو تمہیں مدرسے بنا کر یوں پڑھنے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس اللہ حفاظت کریں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا جناب محترم میری ایک گزارش ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، دین کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، تو اللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، کوتاہی نہیں کریں گے، یہ مانتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو کہا آپ کیوں مدرسوں پہ زور دیتے ہو؟ میں نے کہا صرف ذمہ داری اللہ نے دین کی حفاظت کی اٹھائی ہے یا کچھ اور چیزوں کی بھی اٹھائی ہے؟ خاموش۔ میں نے کہا ایک آیت آپ نے پڑھی ہے انا نحن نزلنا ذکر، ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کی ذمہ داری بھی میں نے اٹھائی ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم۔ اس وقت لوگ اپنی اولادوں کو مارتے تھے، کھلائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ کام چھوڑ دو، جیسے میں ان بچوں کو رزق دیتا ہوں ویسے تمہیں بڑوں کو دیتا ہوں۔ نحن نرزقهم وایاکم، پہلے اللہ نے بچوں کی بات کی ہے، پھر بڑوں کی بات کی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کمزور، چھوٹے، نابالغ اور بچے اور ضعیفوں کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑوں کو رزق دیتے ہیں۔ یہ بندہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے چھوٹے پال رہے ہیں، یہ سمجھے کہ چھوٹوں کی وجہ سے میرے گھر کو پالا جا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے ترزقوا بضعفائکم، جو تمہارے اندر کمزور ہے نا، ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ آج کل عجیب نظریہ چل پڑا ہے، بچے دو ہی اچھے اس لیے کہ کھلانے کی چیزیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، زیر زمین پانی ختم ہو رہا ہے، تو یہ پانی ہم کہاں سے پلائیں گے؟ تو میں نے کہا صرف انسان ہی تمہیں نظر آتے ہیں، مچھلیوں کو قتل کرنا شروع کر دو وہ پانی نہیں پیتے، دنیا کے جانوروں کو ختم کرنا شروع کر دو وہ پانی نہیں، ان کی اولادیں نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں صرف ہمارے اوپر لاگو کرنے کا قانون بنا ہے۔ تو میں نے اسے کہا جناب آپ وکیل اپنی جگہ ہیں، لیکن جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، اسی وجہ سے مدارس کے اوپر زور دینا چھوڑ دیں، تو میں کہتا ہوں رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے، تو آپ رزق کی تگ و دو بھی چھوڑ دیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں پیشے میں تو وکیل ہوں، لیکن میرا ایک جوائنٹ بزنس ہے، ایک مشترکہ کاروبار ہے، میں کسی کاروبار میں شریک ہوں اور وہاں سے گویا کہ مضاربت ہے، مال میرا ہے عمل دوسرے کا ہے، وہاں سے ہم اپنے پرسنٹیج پہ اپنے فائدے کو لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی کوئی چیز، ہاں جی میرے اسٹور ہیں فلاں ہے فلاں، میں نے کہا آپ اسٹور کو بند کریں، تالا لگائیں، چابی کسی نالے میں پھینک دیں، دریا میں پھینک دیں، پھر میں اس کو نہیں کھولوں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی ہے، آپ کیوں خواہ مخواہ سے روزانہ اپنے کاروبار پہ بندے لگائے ہوئے ہیں، محنتیں کی ہوئی ہیں، آپ نے افراد تیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ کاروبار کریں گے ہمیں کما کے دیں گے، کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل چھوڑ دیں، جیسے اللہ نے قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے ویسے ہی میرے اللہ رب العزت نے یہ رزق کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ مجھے کہنے لگے مولانا عجیب بات ہے، اللہ نے عقل نہیں دیا؟ تو میں نے کہا جس اللہ نے عقل دیا ہے اسی اللہ نے فرمایا رزق کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ کہتے نہیں میری آپ بات سمجھے نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بہت اچھی طرح سمجھاؤں، انشاءاللہ جو جواب آپ نے اس سوال کا دینا ہے نا وہی سوال کا جواب آٹومیٹکلی آپ کے پہلے سوال کا ہو جائے گا۔ نہیں میں سمجھا دیتا ہوں، میں جی سمجھا دیں۔ اصل میں ہم تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے، ہاتھ پاؤں ہلائیں گے، پھر جا کر ملے گا۔ کوئی گھر میں بوری فرشتے تو نہیں ڈال جائیں گے بھی آٹے کی بوریاں کھا لو۔ میں نے کہا جی 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 بات آ گئی نہیں اسی لائن پہ۔ ایسے ہی اللہ نے شریعت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے، علماء محنتیں کریں گے، حفاظ اپنے مجود اپنے حفاظ کو تیار کریں گے، اس پر تگ و دو ہوگی، محنت ہوگی، مدارس مضبوط ہوں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات بندہ سوچ لے تو اعتراض مدارس پہ نہیں آتا۔